پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا رہے تھے تخت نشینی کی آخری فیصلہ کن جنگ جو سامو گڑھ میں ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مراد اور اورنگزیب کا جو لشکر تھا ایک طرف، تو وہاں اورنگزیب کا بیٹا محمد جو تھا وہ بھی بہت کردار ادا کر رہا تھا اور وہ بھی لڑائی کر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں دارا کا جو بیٹا تھا سپہ شکو وہ بھی اس کے مقابلے میں تھا۔ بہرحال اورنگزیب وہاں بیٹھا رہا اور اس نے نیگوسیشنز کی، مذاکرات کیے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے ہر ملک میں، خاص طور پر ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں تو چڑھتے سورج کی پرستش کچھ زیادہ ہی کی جاتی ہے۔ سب کو پتہ تھا کہ اب چڑھتا سورج اورنگزیب ہے، شاہ جہان کا سورج غروب ہو چکا، دارا شکست کھا چکا، تو جتنے بھی بڑے بڑے عمائدین تھے وہ اورنگزیب کے پاس آنے لگے۔ مثلا جے سنگھ جو تھا، جس نے شجاع کا مقابلہ کیا تھا دارا کی طرف سے، وہ بھی آ گیا اورنگزیب کے پاس، اس نے بھی معافی مانگی اور اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ راجہ جسونت سنگھ جو تھا، جو قاسم خان کو ساتھ لے کر دریائے نرمدا پر اورنگزیب کو روکنے کے لیے بھیجا تھا جسے دارا نے، وہ جسونت سنگھ بھی اورنگزیب کے طرف آ گیا۔ اور یوں بہت سے لوگ، 30,000 جو اورنگزیب کا دعویٰ تھا، لگتا ہے مورخین کی خیال میں کہ وہ دعویٰ صحیح تھا، اور چونکہ لوگوں کو اندازہ تھا کہ جرنیل ان چاروں بھائیوں میں، اور تیز اور زگ زیگ چلنے والا، اور جنگ کے جتنی چالیں ہیں اور فریب دہی ہے اور جتنی پیچیدہ اسٹریٹجیز ہیں وہ سب اورنگزیب چلنے والا ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ فتح کا امکان یہی ہے، تو وہ سب اس کے ساتھ آ ملے۔ اب شاہ جہان کا کیا انجام ہوا؟ اورنگزیب نے یہ کیا کہ یہ جب گیا ہے آگرہ فاتح کے طور پر، تو یہ اس محل میں نہیں گیا جہاں شاہ جہان بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، اور شاہ جہان نے اس کو ایک تلوار بھی بھیجی تھی جس پر عالمگیر لکھا ہوا تھا، اور اورنگزیب کو یہ شک تھا کہ جیسے ہی شاہ جہان کو ملنے جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مغلوں کی جو کنیزیں تھیں وہ بھی باقاعدہ تربیت یافتہ فوجی ہوتی تھیں، اور وہ لڑائی جب وقت ہوتا تھا تو لڑائی بھی کر سکتی تھیں، گرفتار بھی کر سکتی تھیں۔ اس کے بجائے اس نے اپنے بیٹے محمد کو بھیجا، وہ دادا کے پاس گیا، اور شروع میں تو اس نے یہی کہا گیا شاہ جہان کو کہ آپ کو کچھ عرصہ کے لیے محل میں آرام سے رکھا جائے گا، لیکن اورنگزیب کو پتہ تھا کہ جیسے ہی شاہ جہان کو دوبارہ اقتدار ملا تو ظاہر ہے کہ اس کا ووٹ ہمیشہ سے دارا کے لیے تھا، تو وہ پھر دارا کو ہی آگے کرے گا۔ شاہ جہان کو 7 سال پھر وہیں رہنا پڑا۔ یہ یاد رہے کہ اورنگزیب نے سوائے آزادی کے اور کوئی چیز اورنگزیب سے روکی نہیں، اسے پوری آزادی تھی۔ عورتوں کا وہ رسیا تھا، عورتیں اس کے پاس بھیجی جاتی تھیں، رقاصائیں جو تھیں، جو اس کا جی چاہتا تھا وہ جاتی تھیں، عیش و عشرت کے جتنے سامان تھے وہ تھے، بہترین کوک، بہترین طباخ یعنی باورچی اسے مہیا کیے گئے، کھانے وہ اپنی مرضی کے پکواتا تھا، اور پھر جب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ علماء سے بحثیں کرے یا مذہب کی طرف آئے تو اس کو اپنی چوائس کے علماء بھی بھیجے جاتے تھے۔ اب یہ نہیں پتا، کچھ تاریخ دان، 1-2 تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے یہ ڈر تھا کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا، تو وہ مسور کی دال پکاتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ مسور کی دال میں زہر نہیں اثر کرتا۔ لیکن مورخین کی جو بھاری تعداد ہے وہ اس سے اختلاف کرتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اسے ہر ممکن آسائش اور ہر ممکن آرام مہیا کیا، صرف یہ ہے کہ اسے آزادی سے محروم رکھا۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوا اورنگزیب کو وہ یہ کہ اس کا جو سگا ماموں تھا، ممتاز محل کا جو بھائی تھا شائستہ خان، وہ دارا کے ساتھ تھا، وہ بھی اس کے ساتھ آ ملا۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دارا جیت جاتا تو کیا ہوتا، اور اگر اورنگزیب ہار جاتا تو کیا ہوتا۔ یہ طے ہے کہ سامو گڑھ کی جو لڑائی ہے اس نے صرف ان بھائیوں کے درمیان فیصلہ کن کردار نہیں ادا کیا، بلکہ اس نے آنے والے ہندوستان کا فیصلہ بھی کیا، وہ آنے والا ہندوستان جو 2-3 صدیوں پر محیط تھا۔
اورنگزیب کی جو عہد تھا 50 سال، اس میں عام طور پر تو ہندو کہتے ہیں کہ جی ہندوؤں کو اس نے نقصان پہنچایا، لیکن اصل بات جس پر ابھی تک کسی نے زور نہیں دیا وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ نقصان خود مغل سلطنت کو ہوا۔ ایک تو یہ کہ اورنگزیب نے آخری 25 سال ساؤتھ میں گزارے، دکن میں، وہاں کی جو مسلم ریاستیں تھیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے نارتھ جو تھا، دلی، آگرہ، پنجاب، بہار، یو پی، افغانستان، بنگال، یہ سب اس کی ڈائریکٹ توجہ سے محروم رہے، اور اس طرح معروم رہے اور اتنی بدنظمی پھیلی کہ اس کی موت کے بعد یہ پوری عمارت جو تھی وہ دھڑام سے گر پڑی۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ پہنچا کہ اورنگزیب نے تنگ نظری کہیے یا تعصب کہیے یا ہوس ملک گیری کہیے کہ اس نے جو ساؤتھ کی 2-3 شیعہ ریاستیں تھیں، احمد نگر تھی، گولکنڈہ تھی، ان کو فتح کر لیا، اور اس کے ان ریاستوں کے انہدام سے، شکست سے مرہٹا جو جن تھا وہ بوتل سے نکلا، اور اس نے نہ صرف مغل سلطنت کو بلکہ پورے ہندوستان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ جو 3 سلطنتیں تھیں مسلمانوں کی، شیعہ مسلمانوں کی، ساؤتھ میں احمد نگر، گولکنڈہ، بیجاپور، ان تینوں نے مرہٹوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ مرہٹے ان کے باج گزار تھے، ان کے ملازم تھے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح آزاد ہوں گے۔ اورنگزیب نے ایک طرف ان 3 ریاستوں کو فتح کر کے یہاں کے جو لوکل مسلمان تھے، جو شیعہ کمیونٹی تھی، اور شیعہ تو صرف وہ نام کے تھے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ان کی فوجوں میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، سنی بھی تھے، ایک تو ان کو مغلوں کے خلاف کر لیا، اور دوسرا پھر ایک ایسا طویل سلسلہ مرہٹوں کے رائس کا نکلا کہ پھر اورنگزیب آخری جو 15-20 سال ہیں وہ ایک قلعہ فتح کرتا تھا مرہٹوں کا تو وہ دوسری جگہ جا نکلتے تھے، دوسری فتح کرتا تھا تو وہ تیسری جگہ نکلتے تھے جا کر، کیونکہ وہ گوریلا وار کے ماہر تھے۔ اور 80 سال کا یہ بادشاہ جو تھا، یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا، شکستہ، خستہ، تھکا ہوا، یہ کبھی ایک طرف مرہٹوں کا تعاقب کرتا، کبھی دوسری طرف مرہٹوں کا تعاقب کرتا، حالانکہ مرہٹوں کو کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا یہ جو کام تھا یہ پہلے وہ 3 مسلم ریاستیں کر رہی تھیں۔ اگر اس وقت ویژن ہوتا اورنگزیب میں تو وہ ان 3 ریاستوں کے ساتھ ایک قسم کا کنفیڈریشن بنا کر مرہٹوں کا بھی مقابلہ کر سکتا تھا، اور ہندوستان ایسا بھی نہ ہوتا کہ جب انگریز آئے تو اتنا جس طرح بعد میں ہوا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو فتح کیا۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر دارا فتح پاتا تو کیا ہوتا؟ غالباً ایک بہت مضبوط ہندوستان سامنے آتا، کیونکہ اس کی پالیسی اکبر کو فالو کرتی، اور اکبر جو تھا اس نے، ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ جب ہمایوں پناہ لینے کے لیے اور امداد لینے کے لیے ایران گیا تھا تو ایران کا جو بادشاہ تھا طہماسپ صفوی، اس نے اسے نصیحت کی تھی کہ دیکھو جو مقامی لوگ ہیں اب تم ان پر بھروسہ کرو، کیونکہ تم نے وہاں ہندوستان میں رہنا ہے، جو تمہارے تورانی اور افغانی اور ایرانی ہیں ان پر بھروسہ نہ کرو۔ تو ہمایوں کو تو اس نصیحت پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا، لیکن اکبر نے اس نصیحت پر پورا عمل کیا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ کا عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ اکبر نے راجپوتوں کے ساتھ شادیاں کیں، بیٹوں کی شادیاں کیں، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے، 5000 منصب دیے، 10,000 منصب دیے، اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، یہاں تک کہ جو راجپوت تھے اور جو باقی مقامی ہندوستانی تھے، فوجی، عمائدین، وہ دل و جان سے اکبر کے ساتھ شریک ہوئے اور اکبر کی سلطنت کا ایک بہت بڑا پلر بن گئے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اورنگزیب نے جب وہ سریر آرائے تخت ہوا تو اس نے ہندو اس کے ساتھ نہیں تھے، ہندو اس کے ساتھ یقیناً تھے، اس کی فوج کا غالباً سپہ سالار بھی ایک ہندو ہی تھا، لیکن وہ بات نہیں تھی۔ بہرحال جزیہ کے مسائل تھے اور بہت سے مسائل تھے، لیکن فرض کریں اگر دارا کی حکومت ہوتی تو یہ ایک مغلوں کی اور ہندوؤں کی ایک بڑی مضبوط
مشترکہ حکومت ہوتی، اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ جب مغربی طاقتیں ساؤتھ سے بحری راستوں سے حملہ آور ہوئیں، فرینچ آئے، پرتگیزی آئے، اور پھر فائنلی انگریز آئے اور وہ پریویل کیے، انہوں نے پرتگیزیوں کو گوا میں محصور کر دیا اور فرانسیسیوں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ تو اگر دارا کہتے ہیں، یہ ہم ہائپوتھیٹیکل ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر دارا اس سامو گڑھ کی تخت نشینی کی جنگ میں فتح پا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان میں پیر جمانے کا موقع نہ ملتا۔ اچھا، اب ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھائیوں کا انجام کیا ہوا۔ اورنگزیب نے اب راستے سے تو سب کو ہٹانا تھا۔ مراد کو اس نے یہ کیا کہ ایک رات اس نے شراب پلوائی اور پھر اس کے پاس عورتیں بھیجی اور اس کے بعد اس کو پکڑا، زنجیروں میں باندھا اور اس پر یہ الزام لگا کسی کو اس نے قتل کیا تھا، وہ اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اسی طرح شجاع جو تھا وہ دوبارہ وہاں سے اس کا عروج ہو رہا تھا، وہ بنارس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن دکن سے میر جملہ جو اورنگزیب کا پرانا ساتھی تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ تو میر جملہ کو اورنگزیب نے بھیجا شجاع کی طرف، اور شجاع پسپا ہوتے اور جان بچانے کے لیے بھاگتا وہ بنگال کی آخری سرحد پر پہنچا۔ وہاں سے پھر وہ اراکان یعنی برما کے جنگلوں میں غائب ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس 3 ساتھی تھے اور ایک اس کی خاتون بیوی یا کنیز جو بھی تھی، اور یا تو وہاں وہ مارا گیا یا وہاں سے کہتے ہیں چلا گیا، ہائیک پر چلا گیا۔ بہرحال شجاع کا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا، اس کا نہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں، نہ کہیں جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں مارا گیا، کب مارا گیا اور اس کی تدفین کب ہوئی۔ اور باقی جو تھے دارا کے جو بیٹے تھے ان کو بھی اس نے قید میں رکھا اورنگزیب نے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو اپنا بیٹا تھا محمد، جو سامو گڑھ کی لڑائی میں شریک بھی ہوا تھا دارا کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس نے اپنے تایا یا چچا شجاع کے لیے، تایا ہی تھا کیونکہ شجاع دارا کے بعد دوسرے نمبر پر تھا، اس کے لیے کوئی نرم گوشہ اس نے دل میں دکھایا تھا۔ بہرحال اورنگزیب نے محمد اپنے سگے بیٹے کو بھی اسی قلعے میں قید رکھا اور وہیں وہ مر گیا۔ تو یہ اس کے بھتیجوں کا انجام، اس کے بھائیوں کا انجام، اس کے اپنے بیٹے کا انجام، اور آخر میں جب اورنگزیب کا جب زمانہ آئے گا جس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، تو اپنی ایک بہن کو بھی اس نے قلعے میں قید کیا تھا۔ دارا سے بہت غلطیاں ہوئیں، پہلے ہم غلطیاں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں آخری غلطی دارا سے یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ بھاگ کر افغانستان کا رخ کرتا جہاں محبت خان بھی تھا جو اس کا ساتھ دیتا، اور اورنگزیب کے لیے اتنا آسان نہ تھا وہاں دارا کا تعاقب کرنا، وہاں سے وہ ویسٹ ایشیا بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے پھر یہ غلطی کی کہ اس نے ساؤتھ کا راستہ اختیار کیا۔ اجمیر میں جا کر اس نے پھر فوج جمع کی اور یہاں پھر دارا کا اور اورنگزیب کی فوج کا مقابلہ ہوا۔ 4 دن یہ مقابلہ ہوتا رہا، یہاں پھر دارا نے شکست کھائی اور اس کے بعد وہ احمد نگر کی طرف بھاگا، لیکن احمد نگر کے جو حکمران تھا اس نے دروازہ بند کر دیا شہر کا، وہاں وہ نہ جا سکا۔ افغان تھا یا پختون تھا جیون خان، اس نے پناہ دی دارا کو، لیکن اس نے غداری کی اور اس نے پھر پکڑ کر دارا کو اورنگزیب کے حوالے کر دیا۔ دارا کا انجام بڑا بھیانک ہوا، اس کو بہت دہلی میں، آگرہ میں میلے کپڑے پہنوا کر اسے ایک بہت سے مریل سے ہاتھی پر بٹھایا گیا، پھر آیا گیا پورے شہر میں رسوا کرنے کے لیے۔ لیکن حالت یہ تھی کہ لوگ دیکھ دیکھ کر اسے روتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بہت ناز و نام سے پلا ہوا شہزادہ تھا، اور آج بھی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بادشاہ پرستی اور لیڈر پرستی بہت ہے، اور اس وقت عروج پر تھی۔ تو پھر بادشاہ نے بہت جلدی سے اسے قتل کرا دیا، کیونکہ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ہمدردیاں لوگوں کے دلوں میں اس کے حق میں زیادہ نہ جاگ اٹھیں اور کوئی بغاوت نہ ہو جائے۔ تو یوں اورنگزیب نے اپنے سب بھائیوں سے اور بھتیجوں سے اور ہر اس شخص سے اس نے جان چھڑائی اور اس کا خاتمہ کیا جس کے ذریعے اسے ذرا سا بھی امکان تھا کہ یہ بغاوت نہ کرے یا اس کا جو اقتدار تھا اسے غیر مستحکم کرنے میں کوئی رول نہ ادا کرے۔ یہاں اب ہم اس ایپیسوڈ کو روکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے ایپیسوڈ آئیں گے ان میں ہم اورنگزیب کا جو ہے اقتدار زمانہ
اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اس کی مذہبی پالیسی تفصیل سے دیکھیں گے، اس کی راجپوت پالیسی دیکھیں گے، اور ساؤتھ میں اس نے کیا کیا، اس پر ہم بہت سے ایپیسوڈز میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔